بتائیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے بھائیوں اور سننے والی میری ماں اور بہنیں، سوچ رہا تھا مجھ سے کچھ دن کی بات عرض کرنے کو کہا، تو سوچ رہا تھا کہ کون سا موضوع اختیار کیا جاوے، کیونکہ روزے کی فضیلت، تراویح کی فضیلت یہ ساری بیان ہو چکی ہے۔ اب گویا رمضان ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ میرے ماں اور بہنیں، اللہ تعالی شانہ نے ایک مکرم معزز مہمان عطا فرمایا تھا۔ وہ مہمان ہم سب کے یہاں آیا ہوا تھا، اب مہمان جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ نہ معلوم یہ مہمان ہم سے خوش ہو کر جا رہا یا ناراض ہو کر جا رہا، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ خدا کرے کہ آنے والا مہمان ہم سب سے خوش ہو کر جائے اور یہ مہمان اللہ کے یہاں ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسی بات بیان کر دی جاوے۔ روزے کا مقصد بھی آپ نے سنا ہوگا، روزے کا مقصد بھی دل کا تزکیہ۔ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے سے بھی دل کا تزکیہ ہوگا۔ اور اللہ تعالی شانہ نے 5 چیزیں تو فرض فرمائی ہے جس کا ہر مرد مومن، مرد ہو یا عورت، اس کے لیے کرنا ضروری ہے۔ پہلا توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید و رسالت کا اقرار، اس کو بلیو کرنا، اس کو ماننا، تبھی انسان مومن مسلمان مرد بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب توحید و رسالت کا اقرار کر لے گا، بلیو کر لے گا، دوسرے نمبر پر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ تو روزے سے بھی دل کا تزکیہ ہے۔ تو میں نے سوچا مبارک مہینے میں روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا مقصد دل کا تزکیہ ہے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مالوں کا تزکیہ بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اکرم سے جو مال عطا فرمایا، ان مال کی ہم سال گزرنے پر زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی
جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاوے اور وہ مال دوسرے مال کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے تو جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے وہ سارے مال کو ہلاک کر دے گا، لے ڈوبے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک بن جاتا ہے اور محفوظ بھی بن جاتا ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کی بات یاد آ گئی۔ اللہ حضرت کو گھر کے رحمت فرمائے، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جن کے لڑکے مولانا اسد صاحب مرحوم ہو چکے ہیں، دوسرے مولانا ہے، نام یاد نہیں آ رہا ان کا، کیا مولانا، وہ یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں اور بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت مدنی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے حضرت بھی جوتا پہن کر مسجد کو جاتے تھے اور دوسرے ساتھی بھی نئے نئے شوز پہن کر آتے تھے، تو جب شوز اور جوتے کو مسجد کے الماری پر رکھتے تھے اکثر کا جوتا چوری ہو جاتا تھا، کوئی نہ کوئی لے کر بھاگ جاتا تھا، لیکن حضرت مدنی علیہ رحمۃ اللہ کا جوتا کوئی نہیں لیتا، بہترین جوتا شوز ہوتا تھا، کوئی نہیں لے جاتا، کوئی چوری نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے حضرت سے شکایت کی، حضرت ہم بھی اپنا شوز رکھتے ہیں، ہمارا شوز تو کوئی دے کر چل پڑتا ہے اور آپ کے شوز کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا کوئی، آپ کا جوتا ویسے کہ ویسا رکھا رہتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو، میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی وہ مال محفوظ ہو جاتا، چوری ڈکیٹی سے محفوظ بن جائے گا، چوری نہیں ہوگی اس مال میں، تو ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیا کریں۔ لیکن زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے یہاں پر دوسرے پارے میں فرمایا، کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے پیغمبر علیہ السلام، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچہ کرے، قُلِ الْعَفْوَ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے جو زائد ہو، اپنی ضرورت سے زائد ہو اسے خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم اس قرآنی آیات میں، اس قرآن میں تھنک کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو اور اس مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ جیسے نماز پڑھ کر میری ماں اور بہنیں ہم اللہ کے قریب بنتے ہیں، روزہ رکھ کر اللہ کے قریب بنتے ہیں، تو یہ مال جو اللہ نے دیا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس مال کے ذریعے بھی انسان اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا میری ماں اور بہنیں، حق تعالی شانہ نے دنیا میں بعض لوگوں کو مالدار امیر بنایا، بعضوں کو غریب بنایا۔ اب مالدار کو مال دیا، مال ملنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ہم نعمت سمجھیں گے تو اس مال میں اللہ اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ نے جو مال دیا، نعمت دی، اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم مزید اللہ کے راہ میں دیں گے۔ زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے ہی، وہ تو اللہ کا فریضہ، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مزید زیادہ خرچ کرے، اپنی نیڈس، اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو رکھ کر اس کے علاوہ جو زائد بچتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں دینا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، مالی خیرات کرتا ہے، حق تعالیٰ اس سے مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں، اس سے قریب مصیبت تکلیف کو پہنچنے نہیں دیتے۔ ایک ہی روایت میں آتا ہے، میری ماں اور بہنیں، جو انسان اللہ کے راستے میں اپنا مال صدقہ خیرات کرتا ہے، مصیبت بھی دور ہوتی ہے اور اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور مال میں اضافہ بھی ہوتا، برکت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے روایت میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے پیغمبر کے وقت کا زمانہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک دیندار نیک آدمی، اللہ والا نیک آدمی تھا،
اس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اب مرنے والے نے ایک عورت اور 2 چھوٹے بچے چھوڑے اور اپنا مال بھی چھوڑا۔ اب ظاہر بات ہے کہ عورت کو جب اپنے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کے انتقال پر بے حد صدمہ ہوتا ہے، عورت کو بے حد غم ہوتا ہے۔ ویسے عورت کمزور بھی ہے، غم کو عورت برداشت نہیں کر سکتی، تھوڑی سی چیز ہو جاتی تو مرد سے عورت کو زیادہ غم فکر لائق ہو جاتی ہے۔ اس کے شوہر کا انتقال کا بڑا صدمہ تھا، بڑا غم تھا، لیکن مرنے والے نے مال بھی چھوڑا۔ تبھی عورت اپنے شوہر کا جو ترکہ مال چھوڑا تھا ان میں سے اپنے دونوں بچوں کی تربیت پرورش کرتی رہی۔ کرتے کرتے ایک زمانہ گزرا، لیکن روزانہ بہت رویا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے اس کیپٹل کو دیکھا، اپنے شوہر نے جو مال چھوڑا کیپٹل خرچ کرتے کرتے صرف 100 دینار 100 دینار بچ گئے۔ بہت صدمہ ہوا اس کو، اب ان بچوں پر میں خرچی کرتی رہوں گی تو یہ دولت بھی پوری ہو جائے گی، آخر میں بھی پور بن جاؤں گی، غریب بن جاؤں گی، میرے بچے بھی یتیم غریب بن جائیں گے، فقیر بن جائیں گے۔ چلو میں ایسا کرتی ہوں، اس مال کو لے کر اور اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، نبی ہے، ان کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ جب ان کی ملاقات ہوگی، ان کی توجہ ہوگی تو ان کی توجہ سے میرے بچوں پر اثر پڑے گا، دیندار بنے گے اور میرے مال میں برکت کی دعا بھی ہو جائے گی اور ان کی توجہ سے میرے مال میں برکت ہوگی۔ اس ارادے سے عورت چلی اور اپنے سفر کی تیاری کر لی۔ میری ماں اور بہنیں، اپنے دونوں معصوم بچے، خود تیار ہو گئی، سفر کا توشہ تیار کر لیا۔ یہاں ہم جاتے ہیں لندن سفر کے لیے، اب تو بہت کم لندن جانا ہوتا، مانچسٹر قریب میں ہو گیا، اللہ نے فضل فرما دیا، ورنہ ہم پہلے لندن جایا کرتے تھے ایئرپورٹ پر تو کھانا وغیرہ لے کر جاتے تھے، راستے میں کیفے پر ٹھہرا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر روٹی سالن جو بھی سموسہ پکوڑا لے جاتے تھے، کھاتے تھے، پھر لندن پہنچتے واپسی میں پھر کھاتے، پھر گھر آتے۔ تو سفر میں انسان ساتھ میں کھانا پینا لے جاتا ہے، تو عورت نے بھی اپنے سفر کا توشہ کھانا پینا لے لیا۔ اب جب اپنے گھر سے نکلنے کے لیے روانہ ہو رہی تھی، اتنے میں اس کے گھر کے اوپر ایک فقیر، ایک مسافر مانگنے والا آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پر کوئی مجھے دے، یہ چھوٹے 3 بچے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اگر کھانا دے اللہ آخرت کا ان کو کھانا دے گا۔ اس فقیر نے سوال کیا۔ اب اس عورت کو بہت رحم آ گیا، پیار آ گیا، ننھے چھوٹے چھوٹے بچے کے اوپر پیار آ گیا، رحم آ گیا۔ تو اس عورت نے 3 روٹی ان تینوں بچوں کو دے دی، فقیر نے ان تینوں بچوں کو کھلا دیا، اور کھلانے کے بعد فقیر نے دعا دی، بہن اللہ تیری روزی میں برکت دے، اور جہاں تو سفر کا ارادہ کر کے جا رہی اللہ تیرا سفر کامیاب بناوے اور تجھے خوش خرم رکھے، اور اللہ آخرت میں اچھا بدلہ دے۔ یہ دعا دی۔ بعض دفعہ کس کی دعا لگ جائے، کب قبول ہو جائے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان دیکھنے میں معمولی ہوتا ہے، ہم اس کا کوئی احترام بھی نہیں کرتے، ہماری نگاہوں میں نظر میں اس کی اتنی ویلیو بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن میری ماں اور بہنیں، میرے بھائیوں، وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا محبوب ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بڑا پسندیدہ ہوتا ہے۔ وہ دعا کر دیتا ہے، سیدھی چلی جاتی ہے، آسمان پر قبول ہو جاتی ہے۔ اس نے دعا کر دی، مسافر بھی روانہ ہو گیا، یہ عورت اپنے بچوں کو لے کر سفر میں روانہ ہو گئی۔ جس شہر میں، جس سٹی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، دعا کروانے کے لیے یہ وہاں روانہ ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا، تو کنال نہر آ گئی، اب وضو تھانی،
تو اس کنال کے اوپر، نہر کے اوپر وضو کرنے کے لیے عورت بیٹھی تو کنارے پر جس پاکٹ کے اندر، جس بیگ کے اندر اپنے پیسے، کھانا پینا رکھا تھا وہ بھی کنارے پر رکھا، یہ عورت وضو کرنے لگی۔ اچانک اللہ کا کرنا کہ اس کنال میں، نہر میں سمندر کی جیسے ایک موج آئی، پانی کی لہر آئی، اور موج اتنی زور سے آئی کہ اس کا پورا بٹوا، اس کی پوری بیگ بہا کر پانی میں لے کر چلی گئی۔ اب وضو کر رہا، وضو کرنے کے بعد عورت نے دیکھا میرا پورا بیگ، پورا بٹوا غائب ہے، جس میں پیسے بھی رکھے ہیں، شوہر کا جو ترکہ بچا تھا وہ 100 دینار، اور کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ بہت تلاش کیا، نہیں ملا بٹوا، پوری بیگ غائب، پانی میں تو چلی گئی، بہہ گئی پانی کی بہار میں۔ اب ادھر واپس آ رہی تو ایک بھیڑیا آ گیا، اس کے ایک بچے کو لے کر بھاگا، پریشان۔ اب ادھر چھوڑا رہی لیکن وہ بھیڑیا لے کر بھاگ گیا، ادھر آتی دوسرے بچے کے پاس ایک شیر آیا، لائن آ گیا، اس کے بچے کو لے کر بھاگا۔ اب بھیڑیا شیر کا مقابلہ میں عاجز آ گئی، تھک گئی، شیر اور بھیڑیا اس کے ایک ایک بیٹے کو لے کر بھاگے، اور پانی کے بہاؤ نے اس کی بیگ کو، بٹوے کو جس میں سامان تھا وہ بھی بہا دیا۔ اب پریشان ہی پریشان، دونوں بچے بھی غائب، دونوں بچے بھی گئے، مال بھی گیا، کھانا بھی گیا۔ اب بہت روتی ہوئی جس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اس شہر کا راستہ لیا تاکہ جا کر میں حضرت موسیٰ کی خدمت میں ساری شکایت کروں کہ میں تو آپ کے پاس آ رہی تھی، ایسا معاملہ، ایسا حادثہ میرے ساتھ ہو گیا۔ اب اس عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچے، میری ماں اور بہنیں، اس سے پہلے ایک گھوڑے سوار آیا ایک بچے کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور اس گھوڑے سوار انسان آدمی نے کہا یہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، میں جنگل میں تھا، ایک بھیڑیا اس بچے کو چھوڑ گیا، بھیڑیے نے بچے کو کچھ نہیں کیا، کچھ نقصان نہیں پہنچایا، نہ مارا، کچھ نہیں، میں آپ کے پاس لایا ہوں، لو آپ پیغمبر وقت ہیں، آپ اس کا فیصلہ کریں۔ اب وہ رکھ کر گیا، اتنے میں ایک مچھلی پکڑنے والا شکاری، اس نے مچھلی پکڑنے کے لیے جو اپنی جال ڈالی اس میں وہ پوری بیگ آ گئی مچھلی کی بجائے، جب اس نے جال کو کھینچا تو مچھلی فش کے بجائے پوری بیگ آئی، اس نے اٹھایا سامان اندر، سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آیا کہ اللہ کے پیغمبر میں مچھلی پکڑنے گیا تھا، میری جال میں مچھلی کی بجائے پورا بیگ آ گیا، اس میں سامان ہے، یہ کسی کا ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ فیصلہ کریں۔ ان کے پاس رکھا۔ اب وہ جا رہا تھا، اتنے میں ایک تیسرا خانہ بدوش آدمی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، میں جنگل میں کھڑا تھا، ایک شیر اس بچے کو اٹھا کر جا رہا تھا، اس شیر نے مجھے دیکھا تو دیکھ کر دور جا کر اس بچے کو رکھ دیا، بچے کو کچھ نہیں کیا، اس بچے کو میں نے اٹھا لیا، آپ کے پاس لایا ہوں۔ اب دونوں بچے اور وہ مال کی تھیلی بھی اس عورت کے پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد عورت بھی پہنچی، عورت نے دیکھا کہ دونوں بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، میری مال کی تھیلی بھی وہاں پر رکھی ہوئی ہے، عورت خوشی میں آ گئی اور خوشی کے مارے رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور بتلایا کہ موسیٰ اس مصیبت زدہ عورت کو بتلا دو کہ تم جب گھر سے چلی تھی، گھر کے نکلی تھی گھر سے، اور ایک فقیر نے آ کر سوال کیا تھا، مانگا تھا، 3 روٹی تم نے دی تھی، اس 3 روٹی کے بدلے میں ہم نے تمہارے دونوں بچے اور تمہارا مال واپس کر دیا، اور اس عورت کو کہو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا عمل بہت پسند آ گیا، اللہ اس عمل کے بدلے تمہاری مغفرت کریں گے۔ تو خرچہ کرنا، یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا خرچہ کریں، تو آپ فرما دو قُلِ الْعَفْوَ، بڑے پیارے انداز میں فرمایا میرے محبوب، آپ کہہ دو قُلِ الْعَفْوَ،
جو زائد ہے، جو مزید ہے، زیادہ ہے، اپنی حاجت اپنی نیڈ سے جو زائد اپنے گھر میں رکھا ہے اس کو اللہ کے راستے میں دو، اور آسمان والے خدا سے کمی کا خوف نہ کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت محبوب تھا، بہت پیارا تھا۔ ایک مرتبہ کہیں سے گوشت ہدیے میں آ گیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری ماں اور بہن اپنی خادمہ اپنی نوکرنی سے کہا کہ اس کو تاک میں رکھ دو، کباٹ میں رکھ دو۔ اب وہ گوشت کا ٹکڑا جو آیا تھا کباٹ میں تاک میں رکھوا دیا گیا۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر والوں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں ایک سائل مانگنے کے لیے گھر پر آیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو، اللہ برکت دے۔ یہاں تو آتے نہیں، ہم انڈیا پاکستان سے آئے ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، کوئی مٹواڑ کا، کوئی چاسا کا، کوئی آری پر کا، کوئی کاکریا، کوئی جگواڑ کا، کوئی بھوریا کا، کوئی کمکوتر کا، کوئی کانگوئی کا، کوئی ہرن گام کا، کوئی چکھلی کا، کوئی نوساری کا، کوئی ابراما کا، کوئی مندر کا۔ یہ سب ہمارے اطراف کے گاؤں ہیں۔ تو وہاں ہم نے دیکھا کہ سائیں کہتے، سائیں فقیر، بھائی سائیں بابا مانگو آ گیا۔ فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے نام پر آدھی روٹی، آدھا چمچ سالن دے دو، اللہ بھلا کرے۔ مغرب کے ٹائم پر آتا ہے، آدھی روٹی کا آدھی چمچ سالن کا سوال کرتا ہے، تو ہم جا کر دے دیتے، اس کی ڈولچی میں ڈال دیتے۔ وہ فقیر 10-15 مکان گھومتا، کھانا روٹی جمع کرتا، پھر بیٹھ کے کھا کے سو جاتا، دے دیتے۔ ویسے ایک سائل مانگنے کے لیے ام سلمہ کے گھر پر آ گیا کہ ام سلمہ اللہ کے نام پر دو، اللہ برکت دے۔ تو گھر میں سے ام سلمہ کی گھر میں سے جواب دیا گیا، آگے چلو اللہ بھی تمہیں برکت دے، آگے چلو دوسرے گھر پر جاؤ، اللہ تمہیں بھی برکت دے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خادمہ سے کہا، جاؤ وہ گوشت لے لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکائے، حضور کو گوشت بڑا محبوب ہے۔ خادمہ اس تاک میں گوشت لینے کے لیے گئی تو گوشت پتھر بن چکا تھا، اسٹون بن چکا تھا۔ تعجب میں پڑ گئی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضور کا گھرانہ ہے، میری ماں اور بہنیں تعجب میں پڑ گئی۔ حضور نے پوچھا، بھائی کوئی سائل مانگنے کے لیے آیا تھا گھر پر؟ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہاں مانگنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے کہا اللہ تمہیں برکت دے، آگے چلو۔ کہا سائل نے مانگا تو آپ نے سائل کو نہیں دیا، تو اللہ نے اس گوشت کی بوٹی کو پتھر بنا دیا۔ دیکھا سائل کو ٹھکرا دینے پر کتنی بڑی وعید ہے۔ تو مانگنے والا جب کوئی آ جائے، میں کہا کرتا ہوں انڈیا سے کسی کا فون آ جاتا، خط آ جاتا ہے، تو ہم بعض دفعہ غصے ہو جاتے ہیں، یار انڈیا والا، پاکستان والا، بنگلہ دیش والا تو پروتتا بیٹھے لا એમને કોઈ ધંધો છે જ નહીં, ફોન કરી દે કે આટલા હજાર મોકલો, અમુને આટલી જરૂરત છે, શાદી આવેલી છે, ઓપરેશન કરવાનું છે, આ છે તે છે, એ તો બધા લફડા જોઈએ લોકોના। તો આપણે દિલમાં જરા જલન થાય આપણને કે આવું જ લખા કરે। تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میری ماں اور بہن اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے آپ کو دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ حدیث پاک میں ہے دانے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر افضل ہے، اچھا ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کو دینے والا بنایا، لینے والا نہیں، ورنہ میں اور آپ پہنچے تو میری آپ کی پوزیشن بھی ایسی ہوتی۔ اللہ نے اس سے بچا لیا، سوال سے بچا لیا۔ تو جب بھی کسی رشتہ دار کا، کسی غریب کا کوئی ایسا وقت آ جائے، خبر آ جائے، کبھی ناراض نہ ہو، بلکہ خوش دلی کے ساتھ جو بھی مل جائے بھیج دو۔ اس پر اللہ بہت خوش ہوں گے، اللہ نعمت میں برکت دیں گے، اور اللہ کے عمل پسند آ جائے گا، اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ اس لیے کبھی رشتہ دار کی درخواست کو رد نہ کرو۔ کوئی بھی عزیز قریب کا ہو، گاؤں کا ہو، پہچان والا ہو، غریب کوئی عالم ہے، کسی کا بھی ہم پر پیغام آ جائے، ہم سے جو بن پڑے پہنچا دو، لیکن نہ مت کہو، نہ کا دروازہ بند کر دو، ہاں کا دروازہ کھولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غالباً حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر
جب زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی، ہر پیغمبر پر آیت زکوٰۃ کی آئی، ہر شریعت میں زکوٰۃ دینے کا الگ الگ طریقہ تھا۔ ہماری شریعت میں بھی الگ طریقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی الگ طریقہ، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کے کمان کو بجا لانا، اللہ کے کمان کو بلیو کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، میری ماں اور بہنیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون بعد کتابوں میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالوزاد بھائی تھا، یا ان کے رشتہ داری، ان کا فیملی کا آدمی تھا۔ قارون کا بھی تذکرہ ہے 20ویں پارے میں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، لمبا چوڑا واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ تو قارون کو اللہ نے بہت خزانہ، بہت مال و دولت دیا تھا، اس کے خزانے کی چابی کی اٹھانے والے کئی لوگ ہوا کرتے تھے، ایک دو نہیں، کئی لوگ اٹھانے والے ہوتے تھے خزانے کی چابی۔ اتنا بڑا خزانہ، اتنا اللہ نے مال دیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے موسیٰ، دیکھو میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، عہد و پیمان کرتا ہوں، 1000 درہم پر ایک درہم دوں گا، 1000 دینار پر 1 دینار دوں گا، 1000 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ میں دوں گا، 1000 درہم پر 1 درہم زکوٰۃ دوں گا، 1000 دینار کے اوپر 1 دینار اونلی۔ ہماری شریعت میں تو 25 پاؤنڈ 1000 پر ہے، 1000 پاؤنڈ پہ 25 پاؤنڈ، تو اس نے کہا میں ایک ہی دوں گا، اور 1000 بکری پر 1 بکری، یہ وعدہ کر لیا۔ بہت خزانہ تھا، بہت مال تھا۔ پھر گھر جا کر کیلکولیٹر کیا، حساب کیا تو بہت مال ہو جاتا، ایک نکالنے بھی کئی لاکھ دینار، دراہیم اور کئی ہزار بکریاں نکلتی۔ تو اس نے کہا یار مجھے تو زکوٰۃ نہیں دینا، یہ تو موسیٰ نے چال چلی ہے، اسی طریقے سے یہ بنی اسرائیل پر قبضہ بھی کرنا چاہتا ہے اور ساتھ میں مال پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ تو بہت مال ہو گیا، مجھے تو زکوٰۃ نہیں دینی۔ اور اس نے فوراً بنی اسرائیل کو جمع کیا، چونکہ قارون کا بھی بڑا ورچسپ تھا اپنی قوم بنی اسرائیل میں۔ بنی اسرائیل قوم کو سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد قوم سے کہا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چال تو دیکھو، ان کا کام تو دیکھو کہ تم پر بھی قبضہ کر رہا ہے، اب آہستہ آہستہ تمہارے مال پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے زکوٰۃ کے نام سے۔ تو ساری قوم نے کہا بھائی دیکھو، آپ کی ہماری کمیونٹی میں، ہماری پبلک میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے شہر میں بہت ویلیو ہے، سب آپ کو مانتے ہیں، سب آپ کا رسپیکٹ کرتے، سب آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ بڑے ہیں قوم میں، پبلک میں، تو آپ جو مناسب سمجھے کرو، ہم آپ کی بات بلیو کر لیں گے۔ اب قارون نے کیا بہت بری حرکت کی، نعوذ باللہ میری ماں اور بہنیں۔ قارون نے کیا کہا، چند لوگوں کو بلایا اپنی قوم میں سے اور کہا کہ تم فلاں خاندان میں جاؤ، وہاں پر ایک کسبی نام کی عورت ہے، اسے جا کر پھسلاؤ، کہو کہ قارون نے کہا ہے تجھے 1000 دینار دیں گے، 1000 درہم دیں گے، 1 سونے کا تشت دیں گے، لیکن تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانی ہے۔ نعوذ باللہ بہت برا کام کے لیے ارادہ کر رہا ہے۔ وہ قوم اس عورت کو لے کر قارون کے پاس آ گئی، اس قبیلے، کسبی قبیلے کی عورت آ گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا دیکھ بھی، تجھے 1000 درہم دیں گے، 1000 دینار دیں گے اور 1 سونے کا گول کا تشت دیں گے، لیکن تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت دینی، اور ایسی تہمت دینی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ غلط کام کیا، نعوذ باللہ، یہ تہمت دینی ہے۔ کل ہم بنی اسرائیل کو ایک بہت بڑے میدان میں جمع کریں گے اور تجھے بلوائیں گے، حضرت موسیٰ کو بھی ہم بلائیں گے، اور وہاں پر تو تہمت دے دے گی،
قوم سے کہا جب یہ عورت تہمت دے دے گی تو سارے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے ہٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، سارے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے دشمن بن جائیں گے، تو مال کی زکوٰۃ دینا اس طریقے سے چھٹی ہو جائے گی اور اپنا کام بن جائے گا۔ دوسرا دن ہوا، تمام بنی اسرائیل کو قارون نے ایک سبززار میدان میں جمع کیا، بہت بڑا میدان، نظر نہیں پہنچے وہاں تک لمبا میدان، سب پوری بنی اسرائیل کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جلدی سے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا حضرت موسیٰ جلدی چلو، قوم منتظر ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، قوم کو اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے منع کرو، جلدی چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں آئے اور حمد و صلات کے بعد قوم کو نصیحت فرمائی، بیان فرمایا، واعظ فرمایا، دیکھو تم میں سے جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تم میں سے جو کسی پر تہمت لگائے گا اس کو 80 کوڑے 80 ڈنڈے لگائے جائیں گے، اور تم میں سے جو نوجوان غیر شادی شدہ ہوگا وہ کالا منہ کرے گا اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور تم میں سے جو شادی شدہ ہو کر کالا منہ کرے گا اسے پتھر مار کر مار دیا جائے گا، جیسے اسلام میں سنسار جسے کہتے اس سزا۔ اس کے بعد قارون فوراً بولا اے موسیٰ اگر تم ایسا کام کرو تو، کہا کہ شریعت کا حکم سب کے لیے لاگو، چاہے پیغمبر ہو چاہے غیر پیغمبر، اللہ کا حکم اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، حضرت موسیٰ کے لیے بھی وہ خدا کا قانون اور تمہارے بھی وہ خدا کا قانون، خدا کا قانون کسی کے لیے رد و بدل نہیں ہو سکتا، خدا کا قانون کسی کے لیے چینج نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کہ میں نبی ہوں تو میرے لیے اور قانون اور تمہارے لیے کچھ اور قانون، نہیں، ایک رولز ایک قانون سب کے لیے ایکول سارا۔ کہا یہ عورت آپ پر تہمت دیتی ہے، آپ نے اس کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس کو جلدی سے بلاؤ میرے پاس، جلال میں آ گئے حضرت موسیٰ۔ تہمت کی بات آتی ہے تو ایک نیک آدمی بھی ذرا گرم ہو جاتا، کیا بات کرتے، ایسا ہو سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، کہا اس کو بلاؤ۔ جب اس عورت کو حاضر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس خدا نے بنی اسرائیل کے لیے فرعون بنی اسرائیل کے پیچھے دوڑا تھا اور اللہ نے 12 راستے دریائے نیل میں کر دیے تھے، اس خدا کا واسطہ دے کر میں تمہیں کہتا ہوں تم اس بات کو مانتی ہو؟ کہا مانتی ہوں۔ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں جس خدا نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، تم مجھے مانتی ہو؟ کہا مانتی ہوں۔ کہا سچ بتاؤ اس تہمت میں تم سچی ہو یا جھوٹی ہو؟ حضرت موسیٰ کا رعب، ایک اللہ کے پیغمبر، ایک ولی کا رعب پڑ جاتا، ایک اللہ والے کا رعب انسان کے دل پر پڑ جاتا ہے تو بھلا پیغمبر کا رعب، پیغمبر کا تقویٰ کا کتنا اثر ہوگا؟ اس عورت نے فوراً دل میں سوچا اگر میں آج پیغمبر پر غلط تہمت لگاتی ہوں تو میری دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ اس قارون نے تو مجھے لالچ دی ہے لیکن اس کے دل کی روحانیت بدل گئی، دل کی ارادہ بدل گیا اور فوراً اس نے بڑے مجمع میں کہا موسیٰ علیہ السلام اس تہمت کے اندر میں جھوٹی ہوں، میں غلط ہوں، ایک قارون نے پروپیگنڈا کیا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا 1000 دینار ہم دیں گے، 1000 درہم دیں گے، 1 سونے کا تشتہ دیں گے، اور تو حضرت موسیٰ پر تہمت لگانا یہ جھوٹا میرے ساتھ سب کروایا تھا، آپ اس سے پاک ہیں، میں توبہ کرتی ہوں، میں آپ پر تہمت نہیں لگاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً خدا کے سامنے سجدے میں گر گئے اور رونے لگے اور کہا کہ یا اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، جب میں تیرا پیغمبر ہوں تو اس قارون کا بدلہ لے۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ موسیٰ ہم نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا، زمین کو تم جو حکم دو گے زمین تمہاری اطاعت کرے گی، زمین تمہاری فالو کرے گی تمہاری بات کی اور تمہاری فرما برداری کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے بنی اسرائیل سے کہا
دیکھو جس خدا نے مجھے فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا ایسے قارون کی طرف بھیجا ہے، اب جو میرے ساتھ ہو وہ میرے ساتھ ہو جائے اور قارون کے ساتھ وہ قارون کے ساتھ ہو جائے۔ لہذا پورا مجمع حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گیا، صرف 2 شخص قارون کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے اور زمین کو حکم دیا، اے زمین قارون کو پکڑ۔ فوراً زمین نے پکڑا اور قارون کے پاؤں یہاں تک دھسے۔ بعدوں نے کہا کہ قارون اپنے بستر اور تخت پر بیٹھا ہوا تھا، فوراً زمین نے پکڑا اور تختہ اور بچھونا اس کا غائب ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین سے کہا، اے زمین قارون کو پکڑ، تو یہاں تک گھٹنوں تک اس کے پاؤں زمین میں چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا، اے زمین پکڑ قارون کو، یہاں تک کہ کمر تک زمین نے قارون کو پکڑ لیا۔ اب قارون کے رشتہ دار اور ملنے والے حضرت موسیٰ سے منت و سماجت کرتے تھے، موسیٰ معاف کر دو۔ قارون بھی معافی مانگتا تھا، موسیٰ معاف کر دو۔ جب موسیٰ بڑے جلال میں تھے، بڑے غصے میں تھے، کہا زمین اور پکڑ، یہاں تک کہ زمین نے گلے تک گردن تک پکڑ لیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا زمین اور پکڑ، زمین نے پورا اندر ڈھسا دیا زمین میں۔ جب قارون پورا زمین میں ڈھسا دیا، اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجے، موسیٰ قارون میرا ہی تو بندہ تھا، قارون میرا ہی تو بندہ تھا، اور تم سے ایک روایت میں آتا ہے 40 ٹائمز 40 مرتبہ معافی مانگی، ایک روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ معافی مانگی۔ آپ نے رحم نہیں کھایا میرے بندہ پر، موسیٰ آپ اتنے سخت دل بن گئے۔ میرا بندہ اگرچہ نافرمان تھا، تم پر تہمت لگائی تھی، تم سے معافی مانگ رہا تھا، اگر یہی قارون مجھ سے اگر معافی مانگتا تو موسیٰ میں اس کو معاف کر دیتا، لیکن تم نکلے کہ تم نے معاف نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ روزانہ قیامت تک قد آدم کے برابر، انسان کے قد کے برابر روزانہ قارون زمین میں ڈھستا ہی رہے گا، ڈھستا ہی جائے گا۔ اب بنی اسرائیل میں چرچا ہونے لگا کہ حضرت موسیٰ نے قارون بھی زمین میں دھسا دیا، اب حضرت موسیٰ اس کے مال پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے دعا کی، یا اللہ اس کا خزانہ بھی زمین میں دھسا دے، جس کو قرآن نے فرمایا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتینا من الکنوز الی آخرہ، لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں چلا گیا میرے بھائیوں۔ تو دیکھا اس نے، قارون نے اللہ کے فریضے کا انکار کیا، اللہ کے فریضے کا انکار کیا۔ تو یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس مال کے ذریعے ہمیں اپنے دلوں کو بھی پاک کرنا اور مال کو بھی پاک کرنا۔ جہاں میری ماں اور بہنیں مبارک مہینے میں روزہ رکھ کر اپنے دلوں کو پاک کر رہے ہیں، تراویح پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اپنے دلے کے میل کو اور زنگ کو دور کر رہے ہیں، پاک صاف چوکھا کلین بنا رہے ہیں، ویسے اس مبارک مہینے میں ہم اپنے مالوں کو بھی پاک کر لیں۔ جب دل ہمارا پاک ہو جائے گا، اللہ کی عبادت، اللہ کی طاعت کی طرف لگے گا، یہ مال ہمارا محفوظ ہو جائے گا پاک ہونے سے۔ اگر گندا رہا تو یہ مال چوری ہو جائے گی، ڈکیتی ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گا۔ اس بنا پر حدیث پاک میں آتا ہے جس انسان کو اللہ نے سونے چاندی کا مالک بنایا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ پتھرے پر اس کو تپائیں گے اور تپا کر اس کے گلے کا توق بنا کر پہنایا جاوے گا، وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسی لیے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، جب تم اہل کتاب یعنی عیسائی نصارہ کی طرف تم جا رہے ہو، یہودی کی طرف تم جا رہے ہو، جب سب سے پہلے جاؤ تو کیا کہو گے؟ سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی توحید کی دعوت دینا، رسالت کی دعوت دینا۔ جب اہل کتاب تمہاری توحید اور رسالت کی دعوت کو بلیو کر لے، منظور کر لے، قبول کر لے، تو ان کو نماز
کا فریضہ بتلانا، نماز کی دعوت دینا کہ اللہ نے تم پر 5 وقت کی نماز، فرض کی نماز ادا کرا۔ جب نماز کے فریضے کو بیلیو کر لے، ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے، تو پھر ان کو زکوٰۃ کا حکم سنانا، اور ان کی زکوٰۃ امیروں سے لے کر غریبوں کو دینا، مالداروں سے لے کر پوور آدمیوں کو دینا۔ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ایک ہی حدیث کافی ہے اس کی فرضیت کے لیے، زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے۔ تو اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال پاک ہو جائے گا۔ روزے کا مقصد بھی تقوی، پاکیزگی حاصل کرنا، اور مال زکوٰۃ نکالنے کا مقصد بھی مال کو پاکیزہ بنانا۔ جب مال اور دل دونوں پاکیزہ ہوں گے تو یہ دل بھی اللہ کی طرف زیادہ چلے گا، نیکی کی طرف چلے گا، یہ مال بھی پاکیزہ بن جائے گا، محفوظ بن جائے گا، اور اسی مال کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ ایک بات سنا کر، بات تو بہت بھی ساری ہے لیکن ذہن میں آ رہی، لیکن وقت نہیں، میں بھی تھک جاؤں گا، میری ماں اور بہنیں، دن بھی بہت لمبا ہے۔ ایک بات سنا کر بڑی اچھی بات یاد آ گئی۔ حضرت مولانا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب جانتے، میرے بھائیوں، میرے ماں اور بہنیں، سب نے حضرت مولانا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا۔ جب ان کا نام آتا ہے تو عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہماری گردنیں جھک جاتی اور ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سب اللہ والوں کے سردار۔ امام عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کے والد کا نام ہے شاہ عبداللہ جنگی دوست علیہ رحمہ۔ شاہ عبداللہ جنگی دوست علیہ رحمہ ان کے ابا کا نام ہے۔ ان کے والد صاحب بڑے اللہ والے تھے، جنگل میں اللہ کا ذکر بیٹھ کر کیا کرتے تھے، جنگلوں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، 3 دن گزر گئے، کھانا پینا کچھ نہیں، تو بھوک سے بےتاب ہو کر جنگل سے نیچے اتر کر دریائے دجلہ کے کنارے پر آئے تاکہ کچھ کھانا مل جائے، پانی مل جائے۔ تو دریائے دجلہ کے کنارہ کے اوپر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار شاہ عبداللہ جنگی دوست علیہ رحمہ کنارہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک سیب، ایک ایپل پانی میں بہتا ہوا آیا، تو شاہ عبداللہ جنگی دوست علیہ رحمہ نے اس ایپل کو اٹھا لیا، اور دل میں خیال آیا کہ اللہ نے غیب سے روزی بھیج دی۔ میں بھوکا تھا، پریشان تھا، اب دریا میں سیب کا آنا بہت تعجب کی بات ہے، دریا میں تھوڑا سیب کا درخت ہوتا ہے، تو غیب سے روزی سمجھا کہ غیب سے اللہ نے کھانا بیچ دیا، اس ایپل کو کھا لیا۔ لیکن کھانے کے بعد فوراً خیال آیا، یار دریا تو سیب کا ٹری نہیں اگاتا، ہو سکتا ہے کوئی گزرنے والا گزرا ہو، اس کا ایپل گر گیا ہو اور بہہ کر آیا ہو، اب آیا ہی میرے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اب شریعت کی طرف رجوع کیا، شریعت سے مسئلہ پوچھا، تو شریعت نے کہا ایسے بھوک اور بےتابی کے عالم میں تمہارے لیے کھانا جائز، کوئی حرج نہیں، کھا سکتے، شریعت نے اجازت دی۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا طریقت یعنی تقویٰ سے پوچھے، طریقت کیا کہتی؟ طریقت کی طرف، تقویٰ کی طرف متوجہ ہوئے تو تقویٰ نے کہا لا یجوز، جائز نہیں، کھانا حرام ہے۔ اب میری ماں اور بہنیں 2 باتیں آ گئی، ایک شریعت، ایک فتویٰ، ایک طریقت تقویٰ۔ شریعت اور فتویٰ کہہ دی کہ کھانا جائز، طریقت اور تقویٰ کہہ دی کہ کھانا جائز نہیں، حرام۔ منہ میں انگلی ڈالی اور کہہ کر کے باہر نکال دیا اسی وقت۔ پھر بھی دل میں تشفی نہیں ہوئی، دل میں اطمینان نہیں ہوا، تو کہا اس ایپل کے مالک کو کسی طرح تلاش کرنا چاہیے، ایپل کے مالک کے پاس جا کر معافی بھی مانگنی چاہیے۔ تو اب چل پڑے دجلہ کے کنارے، چلتے چلتے 2 دن 2 رات چلتے رہے، چلتے چلتے 2 دن 2 رات چلنے کے بعد چلتے چلتے پہنچے تو ایک بہت بڑا باغ ایپل کا، فروٹ کا بہت بڑا دریا کے کنارے تھا،
اور چونکہ ایپل بہت آئے ہوئے تھے تو اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، سمندر کے پانی کے ساتھ لگتی تھی۔ سمندر میں جب موج کے تھپیڑے آتے تھے، زور سے لگتے تھے تو ایپل ٹوٹ کے گرتا تھا اور ایپل پانی سے بہہ کر جاتا تھا۔ سمجھ گئے کہ اسی باغ کا ایپل بہہ کر آیا ہے۔ اب اس باغ گارڈن کے دور کے پاس گئے، دروازہ نوک کیا، اندر سے مالی، رکھوالی کرنے والا، واچ مین کرنے والا جو مالی ہم کہتے ہیں، آیا۔ وہ جب دروازہ نوک کیا تو مالی سے کہا اس باغ کا مالک کون ہے؟ کہا اس باغ کے مالک کا نام عبداللہ، شیخ عبداللہ کر کے ہیں، وہ بڑے اللہ والے ہیں، وہاں باغ کے اندر اس کا مکان ہے، اس مکان میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے۔ تو یہ سیدھے وہاں گئے۔ مولانا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار، ابھی شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا نہیں ہوئے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ان کے ابا کی۔ وہاں دور نوک کیا، شیخ عبداللہ بڑے اللہ والے تھے، دروازہ نوک کرنے پر کھولا، دیکھا شاہ عبداللہ جنگی دوست، بڑا اللہ والے، اللہ والا اللہ والے کو پہچان لیا کرتا ہے۔ ولی را ولی می شناشم، اللہ والا جو ہوتا ہے اللہ والا کے چہرے کو دیکھ کر بھاپ لیا کرتا، پہچان لیا کرتا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنیں، پہچان لیا۔ شیخ عبداللہ نے مولانا عبدالقادر جیلانی کے ہونے والے والد بزرگوار سے، عبداللہ جنگی دوست سے پوچھا، بھائی کیوں آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت میں جنگل میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، بھوک سے بےتاب تھا، دریائے دجلہ کے کنارے آ کر بیٹھا، ایک ایپل بہتا ہوا آیا، میں نے ایک ایپل کھا لیا، بھوکا تھا 3 دن سے، بےتاب پریشانی تھی، لیکن کھانے کے بعد دل میں خیال آیا یہ ایپل کھانا جائز بھی یا نہیں، کس کا ایپل ہے، کسی مسافر کا ایپل ہو یا کسی کے باغ کا ایپل آیا ہو۔ شریعت سے مسئلہ پوچھا تو شریعت نے کہا جائز، لیکن تقویٰ سے پوچھا تو تقوی نے منع کیا۔ تو اس ایپل کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ ایپل کھانے کے بعد انگلی ڈال کر میں نے وامٹ بھی کر دی ہے، لیکن معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دو تاکہ میں آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ یہ ہے تقویٰ روزے کا، مجھے جو لانا ہے، روزے کا مقصد کیا۔ تو شیخ عبداللہ صوبی نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن ایک کنڈیشن، شرط کے ساتھ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد بزرگوار نے فرمایا کنڈیشن منظور، جو بھی شرط ہو منظور، لیکن آخرت کی پکڑ سے تو چھٹکارا مل جائے۔ دنیا کی کنڈیشن، دنیا کی شرط پوری کر دینا آسان ہے، لیکن آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے میری ماں اور بہنیں، آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ دنیا میں کسی کا کھا لیں گے، پینے گے، ہڑپ کر جائیں گے، لیکن آخرت میں پکڑ ہوں گی۔ کسی کی زمین کھا لیں گے، کسی کے پیسے کھا لیں گے، دنیا میں بہت اچھا لگے گا، لیکن وہاں آخرت میں حساب دینا ہے، وہاں تو سارا ریکارڈ کھل جائے گا۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سورہ کہف میں قرآن نے فرمایا چھوٹی بڑی ساری نیکیاں وہاں تو آ جائے گی، ظلم بھی آ جائے گا، نیکیاں بھی آ جائے گی، گناہ بھی آ جائے گا، نیکیاں بھی وہاں آ جائے گی۔ کہاں شرط ہے، کہاں شرط منظور، کہا دیکھو میری ایک لڑکی ہے، لیکن آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، یہ 4 عیب ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، اس کے ساتھ شادی کرتے ہو تو یہ ایپل معاف۔ اب کون ایسی شرط کرے گا کہ آنکھ سے اندھی بھی ہو عورت، گونگی بھی ہو، بہری بھی ہو، لنگڑی بھی ہو، وہ عورت کیا سب شوہر کی خدمت کرنی پڑے گی، وہ بیوی کیا ہوئی شوہر کو ساری خدمت کرنی پڑے گی، کہ شرط ہے، شرط منظور کرو تو ایپل معاف۔ کہا منظور، شرط منظور، لیکن ایپل کھانا معاف کر دو۔ اسی مجلس میں عبداللہ، شیخ عبداللہ ان کے سسرا باجی نے مولانا عبدالقادر جیلانی کے والد کا نکاح پڑھایا اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ، نکاح پڑھا دیا۔
جب شام ہو گئی تو مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار سے فرمایا بیٹے جاؤ یہ گھر ہے وہاں پر تمہاری بیوی ہوگی، جاؤ تمہاری دلہن وہاں ہوگی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر پہلی رات شب زفاف کی رات ہے میری ماں اور بہنیں، پہلی دن پہلی رات ملاقات کا ہسبینڈ وائف کا۔ یہ جب دور کھل کر گئے تو ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، یہ شرما گئے، اپنا چہرہ ہٹا لیا کہ سسرا باجی نے تو کہا تھا آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے، اور یہ تو کوئی اجنبی عورت ہے۔ چہرہ ہٹا کر ایک کونے میں چلے گئے، مصلی بچھا کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رات بھر تہجد پڑھتے رہے۔ ادھر ہونے والے دلہن نے فاطمہ نے دیکھا کہ ہمارے شوہر بھی مصلی پہ ہیں، یہ بھی حافظات قرآن کی، یہ بھی مصلی پہ چلی گئی، پوری رات تہجد میں قرآن ختم کر دیا۔ یہ لڑکی ایک کونے میں مصلی پہ کھڑی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، شب زفاف کی رات ہے، پہلی رات ہے، شوہر بھی دلہا بھی پہلی رات میں قرآن پڑھ رہے، اور جلدی سے فجر کی نماز پڑھی، آنکھ چرا کر جلدی سے بھاگے سسرا باجی کی خدمت میں، شاہ عبداللہ صوبی کی خدمت میں پہنچے۔ کہ حضرت میں تو آیا تھا ایپل معاف کروانے کے لیے، لیکن اب تو آنکھیں بھی نکلوانی پڑے گی، اب تو آنکھیں بھی نکلوانی پڑے گی، میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ بھائی بیٹا کیا ہوا؟ کہا آپ نے تو جو کنڈیشن لگائی تھی کہ میری بیٹی اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لگڑی ہے، وہاں تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی، تو میری تو غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی، تو میں تو معافی مانگنے آیا ہوں، آنکھ بھی نکلوانی پڑی گی اب تو مجھے، اب کیا ہوگا میرا آخرت میں؟ کہا بیٹا وہی میری بیٹی ہے، وہی میری بیٹی، میں نے ظاہر کے اعتبار سے اور باطناً کے اعتبار سے اندھی کہا تھا، میں نے اس اعتبار سے میری بیٹی کو اندھی کہا تھا کہ میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا۔ دیکھا میری ماں اور بہنیں، آج ہماری ماں اور بہنیں شادی کے موقع پر اور ایسے خوشی کے موقع پر کتنے غیر محرم پر نظر ڈالتی ہے۔ دیکھو شیخ عبداللہ کی لڑکی مولانا عبد القادر جیلانی کی والدہ بننے والی وہ عورت کے متعلق ان کے نانا فرما رہے ہیں کہ جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا، اس اعتبار سے میں نے اندھا کہا کہ اندھی ہے، اور گونگی اس اعتبار سے کہا کہ میری بیٹی جب سے بالغ ہوئی آج تک کوئی بری بات، غیبت، ایسی کوئی غلط بات جو قرآن اور شریعت کے خلاف ہو، ایسی کوئی بات میری بیٹی کی زبان سے نہیں نکلی، اس بنا پر میں نے گونگی کہا۔ آج ہم دیکھو ہماری ماں بہنیں، معاف کرے آپ میری ماں اور بہنیں ہیں، کوئی میرے خالہ بھی ہوگی، کوئی رشتہ دار بھی ہوں گے مجمع میں، لیکن میری ماں اور بہنیں، ہم کتنوں کی غیبت کرتے ہیں، کتنے کوئی برائی بیان کرتے ہیں، تعویش ہے، فلانی تعویش ہے، پیری تعویش ہے، پیلو تو آوو چھے، محمد بھائی تو اسماعیل بھائی تو آوو چھے، مصطفیٰ بھائی تو قاسم بھائی تو آوو چھے، یہ غیبت ہو گئی اور بہت بڑا گناہ۔ اور غیبت کرنا مردار کا گوشت کھانا ہے، قرآن میں سورہ حجرات میں بڑی مذمت فرمائی گئی اس کے متعلق، میری ماں اور بہنیں، تو فرمائی اس اعتبار سے میں نے گونگی کہا کہ غیبت وغیرہ کچھ نہیں۔ اور بہری اس لیے کہا کہ جب سے میری لڑکی بالغ ہوئی غلط ناجائز کوئی آواز میری بیٹی کے کان میں نہیں گئی، نہ میوزک کی آواز، نہ گانے کی آواز۔ آج ہم سوچیں ہماری نوجوان لڑکیاں کتنا گانا سنتی ہے، حتیٰ کہ ڈانس کرنے بھی جاتی ہے لباس بدل کر، گانا بھی سنتی ہے، ویڈیو وغیرہ بھی دیکھتی ہے۔ اب سوچیں ہماری ماں اور بہنیں، وہ بھی ہماری ماں تھی، بہن تھی، اور ہم بھی ان کی مائیں بہنیں ہیں، لیکن کبھی غلط بات نہیں سنی۔ اور پاؤں سے لنگڑی اس اعتبار سے کہ میری بیٹی کا جب سے بالغ ہوئی، جب سے پیدا ہوئی، شریعت کے خلاف ناجائز کام میں اس کا قدم نہیں چلا، ناجائز کام میں قدم نہیں چلا، اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، ورنہ میری بیٹی میں کوئی عیب نہیں۔ اس ایسی عورت سے مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور سب اللہ والوں کے سردار بنے۔
تو میری ماں اور بہنیں، یہ رمضان شریف جو آیا یہ ہمیں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی تقوی کا پیغام دیتا۔ جہاں آپ نے روزے کی فضیلت سنی کہ وہاں پر فرمایا لعلکم تتقون لعلکم تشکرون لعلہم یرشدون، قرآن نے فرمایا روزے کا مقصد تقوی، جب تقوی ہوگا تو کھانا پاکیزہ آئے گا، جتنا کھانا پاکیزہ ہوگا ہماری طبیعت عبادت کی طرف چلے گی۔ میری ماں اور بہنیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے، یہ ماہ مبارک ہمارے پاس آیا ہوا ہے، یہ ماہ مبارک ہمیں اور آپ کو تقوی کا پیغام دیتا ہے کہ میری ماننے والی عورتیں اور بہنیں، میری بندیاں، روزے کے ذریعہ صحیح تقوی حاصل کرو، نمازوں کے ذریعے صحیح تقوی حاصل کرو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو نکال کر مالوں کو پاکیزہ بناؤ، اور جو زائد مال بچے اپنی ضرورت کے علاوہ اس کو مزید اللہ کے راہ میں دے کر اللہ کا قرب حاصل کرو۔ جس طرح انسان اور بندے اور بندیاں نمازوں کے ذریعہ، روزوں کے ذریعہ، حج کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح مال بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس مال کے ذریعے بھی ہم جنت کما سکتے ہیں، اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ اور قرآن نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں دو، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا قرب آئے گا۔ تو میری ماں اور بہنیں، یہ موٹی موٹی چند باتیں میں نے عرض کر دی، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے پیغمبر علیہ السلام، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں خرچ کرنے کے مطابق، قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے جو زائد ہو اس کو خرچ کرو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے لیے، تمہارے لیے اپنی آیاتوں کو، قرآن کو بیان کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ اللہ کے بندے بندیاں ان قرآن کو پڑھ کر، ان قرآن کو سن کر ان میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، اور غور و فکر کر کے، تدبر کر کے اپنا دلی کنیکشن، اپنا دل کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے خدا کے ساتھ پیدا کر لے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی اسے کہتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کو کہا اس کو کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا اسے بچ جائے، یہ تقوی ہے۔ آسان تعریف۔ میری ماں اور بہنیں، میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو ماہ مبارک کی برکت سے تقوی نصیب فرمائے، اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے سیام کو، ہمارے قیام کو، ہماری تراویح کو اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اللہ ہمارا بیٹھنا اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جس طرح پاک پروردگار عالم نے یہاں آج مبارک گھڑی میں خدا کے گھر میں بیٹھنے کا نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو، مردوں کو بھی، ہماری سب عورتوں کو بھی، اللہ ہم سب کو جنت کا بیٹھنا بھی، جنت کا جمع ہونا بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة وكف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ احفظنا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا واهدنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قراءتنا وتقبل قيامنا، اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری مغفرت فرما، یا اللہ دین کی اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، خلوت میں، جلوت میں، بھول سے، جان سے پوری زندگی لاؤباری میں گزر گئی، اللہ جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہو گئے
رہے ہیں، یہ مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں بنا لے، ہمیں اپنے محبوب بندوں بندیوں میں بنا لے۔ یا اللہ ہم آپ سے جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کو فردوس کا داخلہ عطا فرمایو، عذاب نار عذاب قبر سے حفاظت فرمایو۔ یا الہی ہمیں گناہوں سے پاک فرمایو، الہی گناہ چھڑائے جانے سے پہلے خود چھوڑنے کی توفیق عطا فرمایو، الہی غسل میت سے پہلے غسل توبہ نصیب فرمایو، لباس کفن پہنائے جانے سے پہلے لباس تقوی نصیب فرمایو۔ یا اللہ عذاب نار عذاب قبر سے حفاظت فرمانا، پل صراط کو آسانی کے ساتھ پار فرمانا، الہی کٹ کر جہنم میں گرنے سے حفاظت فرمانا۔ اے مولا اپنا دیدار نصیب فرمانا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا، لوائے حمد کی نج جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ جس طرح مولا آپ نے پورے ماہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دی، نمازوں کی توفیق دی، مزید عبادتوں کی توفیق دی، خیر و خیرات کی توفیق دی، سارے عملوں کو قبول فرما کر پوری زندگی ہمیں اطاعت والی نصیب فرما، تیری نافرمانے والی زندگی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا، ہمارے اولادوں کو دیندار بنا، نیک صالح بنا، ہمارے پتوں کو عالم ربانی، حافظ حدیث، ناشر قرآن، ناشر حدیث بنا، دین کا داعی بنا، ہمارے مولوی طیب کو بھی دینی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ دین کو عمومی خصوصی خدمت کے لیے قبول فرما۔ مجمع میں جتنے مرد بیٹھے ہیں، اعتکاف والے بھی بیٹھے ہیں، ان سب کی بھی مغفرت فرما، اور اعتکاف والوں کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما، ہماری ماں بہنوں کا بیٹھنا بھی قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ امت میں جتنے بیمار ان کو شفا عطا فرما، امت میں جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، امت میں جو مقروض ان کے قرضہ کے ادا کے لیے غیبی انتظام فرما، امت میں جو غیر شادی شدہ ان کے شادی کا انتظام فرما، جن کی نسبتیں جوائنٹ ہوئی اللہ ان میں خیر مقدر فرما، جو شادی شدہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہماری اولادوں کو اطاعت گزار فرما، بردار بدا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں اپنے حکام کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، امن و عافیت کا معاملہ فرما۔ یہ مولا تیرے بندے جہاں کہیں پریشان ہو ان بندوں کی پریشانی کو دور فرما، ان ظلم ستم کو دور فرما، خصوصاً غزہ فلسطین کے مسلمان مظلومین ہیں، ضعیف مسلمان ہیں، بہت ستائے جا رہے ہیں۔ یہ مولا ان مظلوم کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اللہ ان مظلومی کی نصرت فرما، مدد فرما، ان ظالموں کو ہدایت دے۔ اگر ہدایت نہیں، واقعی مسلمانوں کے ابدی جان کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، ایسے دشمنوں سے اپنے زمین کو پاک فرما دے، ان کی اسکیم کو باطل فرما دے، ان کو آپس میں ٹکرا دے۔ اللہ جس طرح آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر ان صحابہ کرام کی نصرت فرما کر دین کی حفاظت فرما رہی تھی، اے اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی آسمان فرشتوں کی سجدے اتار کر مدد اتار کر ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، ان کی عزتوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ان مسلمانوں کی دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے پوری حفاظت فرما، ان کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ یہ مولا آخر تیرے ہی تو بندے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، یا اللہ ہمارے بھائی ہے، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راج رکھتے ہوئے آپ کی پیاری امت پر رحم فرما لے۔ آپ اپنے ماں سے زیادہ بندوں پر رحم کھانے والے ہیں، یقیناً ہم کو سروار ہے، یہ ہمارے گناہوں کے میں سجا، لیکن اللہ مجھے سے ہیں، سچے دل سے اپنے بھائیوں کے حق میں معافی مانگتے ہیں، انہیں بھی معاف فرما، بھی معاف فرما، اور ان میں معاف فرما کر ان غزہ کے مسلمانوں کے لیے یا اللہ احوال کو درست فرما، حالات کو درست فرما، امن و عافیت کی فضا کو قائم و دائم فرما، تقوی کا دامن عطا فرما، تقوی کا دامن عطا فرما۔ اے مولا ہم بھی غیر دیار میں رہتے ہیں، یہاں پر ہماری مساجد ہے، مراکز ہے، دینی ادارے ہیں، ان کی پوری حفاظت فرما۔ ہم تمام امتی مسلمان مومنوں کی، ایمان کی، ہماری ماں بہنوں کی عزتی کی، عصمتوں کی پوری حفاظت فرما۔ ہمارے بچوں کو دیندار بنا، ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنا، نمازوں کا پابند بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، دین کی سمجھ عطا فرما، دین کے فہم عطا فرما، ہم سب کو دین پر قبول فرما۔ یہ مولا ایمان پر خاتمہ عطا فرمانا، بری موت سے حفاظت فرمانا، سکرات سے حفاظت فرمانا، موت کی سختی سے حفاظت فرمانا۔ ایسی حالت میں موت آئے کہ اللہ بھی راضی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو، کسی بندے کا حق باقی نہ ہو، مدینہ پاک کی حاضری ہو، روزے کی حالت میں ہو، سجدے کی حالت میں ہو، جمعہ کا دن ہو، ایسی حالت میں موت عطا فرما کر یا اللہ بقی کا دفن ہونا نصیب فرمانا، یا اللہ بقی کا دفن ہونا نصیب فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ
ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کی محنت کا نتیجہ ہے انہوں نے محنت مزدوری کی، ہمیں پڑھایا اور تیری دین کے راستے پر لگا کر گئے، آج وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ایک سبحان اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، ابا اماں کی قبر کو جنت کی باغوں میں سے ایک بغیچہ بنا، یا اللہ فردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، منتہائے نزدیک ان قبروں کو وسعت والی رحمت والی بنا دے، اور ہمارے اساتذہ ہمارے شیوخ اکابرین جنہوں پر رات دن محنت کی اور ہمیں اس تک پہنچایا، ان اکابرین کا ان اساتذہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، قیامت کی صبح تک ان کے ہمارے گردن پر بوجھ رہے گا، پھر ہم اس کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے تمام اکابرین شیوخ کو یا اللہ مغفرت فرما، ان کو درجات علیاء نصیب فرما، ان کو فیض برکات میں بہراور فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پورے امت مرحومہ کی مغفرت فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ حاضرین مجلس میں جن کی جو بھی ضرورت ہو اللہ سب کی ضرورت اب ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، ہم سب کی ضرورت خزانہ غیب سے پوری فرما، امن عافیت راحت والی زندگی نصیب فرما، اعتکاف والوں کے اعتکاف قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمیں تراویح قبول فرما، اپنی زندگی میں بار بار ہمیں مبارک مہینہ عطا فرما، قبول فرما، اخلاص سے ہمارا عملوں کو پاک و صاف فرما، ریا سے پاک و صاف فرما، اخلاص والا ہمارا عمل بنا دے، اخلاص والا ہمارا پر عمل بنا دے، ریا سے عجب سے ہمارا عملوں کو پاک و صاف فرما، تقوی عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، محض فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين، لا حول ولا قوة، سبحان الله بحمده۔